जानवरों में से एक ऐसा है जिसकी आवाज़ अमूमन बहुत बुलंद और भारी होती है। ये आवाज़ एक मखसूस किस्म की चीख या रेंगने की तरह की होती है जो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। इस जानवर की आवाज़ की शिद्दत और गहराई इसे दूसरे जानवरों से मुनफरद बनाती है और ये अक्सर सुबह या शाम के वक्त ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सुनी जा सकती है। एक मिनट रुकिए ज़रा, ठहरिए तो सही। आप कहीं इसे किसी गोदी मीडिया के टीवी एंकर से तो नहीं मिला रहे? मैं तो जनाब खोते की गल कर रहे हैं और उसकी आवाज़ की। लेकिन अब अगर बात निकल ही पड़ी है तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर अर्नाब गोस्वामी न्यूज़ एंकर ना होते, फ़र्ज़ कर लें, मुझे मालूम है आप ये सोचकर ही खुश हो रहे होंगे कि अगर गोस्वामी एंकर ना होते तो चीख चैनल शायद होता ही ना। लेकिन चलें थोड़ी देर के लिए गोस्वामी साहब को एक मज़ाहिया अदाकार समझ लें, तो हो सकता है कि आपको वो बालूराम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के किरदार में कॉमेडी फिल्मों के लिए मौजू लगे। क्या ख्याल है? वो जो हर सवाल पर चीखता है, हर बात पर जंग छेड़ता है और हर इख्तलाफ करने वाले को गद्दार समझता है। या फिर शायद टीवी पर प्रोग्राम करता जॉनी लीवर, जिसे स्क्रीन पर अदाकारी का एक ख़ास अंदाज, आवाज़ का उतार चढ़ाव, चेहरे के एक्सप्रेशन और अचानक जज्बाती झटके। क्या उन्होंने पूछकर पहलगाम करवाया? हमारा क्या काम वो आतंकियों को काउंटिंग मारना करते कि 26 लोगों को मारा? जी। क्या वो जान वापस आएंगे? कभी। तो फिर हम क्यों? इंडिया का अप्रोच अब इजराइल से भी तीखा हो गया है दोस्तों। हम कह रहे हैं आई डोंट केयर, आपके कितने मरे, कैसे मरे, क्यों मरे, हमें मतलब नहीं है, मगर आप इधर आतंकी अटैक करेंगे तो हम दुगना मारेंगे। गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। वैसे गधा जब रेंगता है तो उसकी आवाज़ पहाड़ों से टकराती है और दूर दराज के देहात तक पहुंचती है। ये आवाज़ इतनी भारी होती है कि चाहे आप गहरी नींद में हो या मुराकबे में, आपका ध्यान बटना लाजमी है। बिल्कुल उसी तरह जब गोस्वामी अपने शो में चीखते हैं द नेशन वांट्स टू नो, तो न सिर्फ नेशन बल्कि पड़ोसी ममालिक तक जाग उठते हैं। अर्नाब का लहजा इतना जोरदार है कि रिमोट का म्यूट बटन भी शर्मा जाता है। गधे की तरह अर्नाब की आवाज़ भी ना सुनने का ऑप्शन नहीं देती। ये आपके कानों पर हमलावर होती है और आपको सुनने पर मजबूर करती है। अभी तो शुरुआत है और बहुत मारेंगे तुम्हें पाकिस्तानियों, बहुत मारेंगे। तुम्हारी 100 पीढ़ियां याद रखेंगी कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। भूल मत जाओ, ये भारत की दृढ़ता है, इतनी मजबूत देश है। इनकी इतनी जुर्रत कि टारगेट करे भटिंडा को, आदमपुर को, तब उसके बाद हमने भेज दी अपनी सिस्टम, अपने ड्रोन, अपने अल्ट्रा टेक मिसाइल्स भेज दिए दोस्तों। मजे की गल है कि खोता अपनी जिद के लिए मशहूर है। अगर वो एक जगह खड़ा हो जाए या हरकत ना करना चाहे तो तुसी जोर ला लो, वो हिलेगा नहीं। उसकी ये खसूसियत है जो गधे की जिद के मुहावरे को जन्म देती है। अब गोस्वामी साहब जो हैं वो अपने शो में किसी एक नुक्ते नज़र पर या एजेंडे पर इस कदर डट जाते हैं कि कोई पैनलिस्ट हो, कोई मेहमान हो, उन्होंने हिला नहीं सकता, चाहे पैनलिस्ट किन्नी मर्जी मंतक दलील की गल कर ले। अब सदर ट्रंप की बात कर लें तो उन्होंने दोनों देशों में सुलह करवाने की बात की, जो जनाब गोस्वामी साहब को अपनी वो जिद और हटदर्मी के खिलाफ लगी तो सदर ट्रंप को भी एंटी नेशनल कह बैठे। लेकिन फिर किसी ने धीमे से कहा कि भाई वो तो अमरीकी हैं। तो गोस्वामी जी इस बात पर भी नाराज हो गए कि ट्रंप ने ये फैसला उनसे पूछे बिना लिया कैसे। It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. Somebody should You think this is typical Trump overreach? This is typical Trump overreach. मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई कि बचपन में हम अक्सर देखते थे कि खोता जड़ा वो आसमान नाल मूँह करके दंद कट रहा होता सी, तो हम अक्सर कहते थे कि अल्लाह मियां दे चींगे लांदा है। तो गोस्वामी साहब जो हैं वो भी जब
ٹرمپ کے ان کے ان کاوشوں کے اوپر جب ان کو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ جو ساری باتیں کی اور غصہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ ہوتا کون ہے کہ وہ انڈیا کو ڈکٹیٹ کر سکے, تو مینوں وہ بالکل کھوتا یاد آ گیا جڑا آسمان ال منہ کر کے تے اللہ میاں نوں انہاں دے چنگے لاندا سی, دند وکھاندا سی. اس سے زیادہ اب تھوڑا سا صرف اس کو دیکھیں, ذرا منطقی طور پہ دیکھیں, جو گوسوامی صاحب کے لیے تو نہیں ہے لیکن صرف تھوڑے سے صدر ٹرمپ کی طرف سے انڈیا کے اوپر ٹیکس لگا ہے تو اس کے اوپر اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہوں گے. گوسوامی صاحب کیا کریں کہ ان بیچارے کے اپنے چینل سے ٹرمپ کو للکارنے والی ویڈیو رات کے اندھیرے میں ڈیلیٹ کر دی گئی ہے, اور کسی شرارتی نے یہ شرارت کی کہ ان کی ویڈیو کی سکرین بلیک چھوڑ دی اور اس کا ٹائٹل رکھ دیا ہے یو شٹ اپ, آپ نے قوم کا وقت ضائع کیا ہے. وہ کیا ہے نا بھائی کہ گدھے کے رینگنے کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے, جیسے ہی ہا آپ جانتے ہی ہیں میرا خیال ہے. یہ دہرائی جانے والی آواز اتنی پیش گوئی کے قابل ہے کہ آپ اسے سوتے میں بھی گن سکتے ہیں. تو گوسوامی کی صحافت بھی اسی طرز پر چلتی ہے, ہر رات 9 بجے ایک ہی موضوع, ایک ہی انداز, ایک ہی جملہ, کیا آپ اسے قبول کریں گے, نیشن وانٹس ٹو نو, ہم اسے برداشت نہیں کرتے. یہ جیسے گدھا اپنی آواز سے گاؤں کو چونکا دیتا ہے, گوسوامی صاحب اپنے دہرائے جانے والے سوالات سے ناظرین کو چونکاتے رہتے ہیں, حالانکہ سارے پتہ ہوتا ہے یہ جواب کی ہے. یہ ڈر گیا تو, یہ ڈر گیا پاکستان, آئے تھے نا, پھر یہ ڈرپوک پاکستان, یہ دیکھو اس اسرائیل کی کمر میں, یہ دیکھو اس کو, پاکستان میں, پھر اس کے بعد اب کہتا ہے ہم نے نہیں کی, ہم نے نہیں کی. پیچھے جاتے ہو. کون ہم نے نہیں کی نہیں کی, اچھا کی نہیں کی, کس نے کی ہے؟ ارے تم نے کی, ویڈیو سے پوچھو کیا بول رہے ہیں, تم نے کی, الجزیرہ کو دیکھو کیا بول رہے ہیں. ارے ایسی کی تیسی الجزیرہ. تو ویورز, گدھے کی آواز نہ صرف بلند ہوتی ہے بلکہ یہ ماحول کو بھی گرما دیتی ہے. گاؤں وچ شور مچ جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے نے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہویا کی ہے, ایک کھوتے نو ہویا کی ہے. ارناب گوسوامی کی صحافت بھی یہی کرتی ہے. ایک سادہ سی خبر کو وہ اتنا ڈرامائی بنا دیتے ہیں کہ ٹی وی سکرین سے شعلے نکلتے دکھائی دیتے ہیں. ان کے شو میں پینلسٹ چیخنے لگتے ہیں, ناظرین ٹویٹ کرنے لگتے ہیں اور سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہو جاتی ہے. کھوتے دی طرح گوسوامی بھی سکون کو افراتفری میں بدلنے کے ماہر ہیں. گدھے کی آواز نہ صرف اس کے قریبی علاقے تک محدود رہتی ہے بلکہ یہ کئی کلومیٹر تک دور تک سنائی دیتی ہے. اس کی رینگنے ایک طرح سے وائرل ہو جاتی ہے. ارباب کے شو کے ڈائلاگ اور تنازعات بھی اسی طرح وائرل ہوتے ہیں. ان کا ایک جملہ یا ایک بحث سوشل میڈیا پر میمز, ویڈیوز اور ٹویٹس کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. جیسے کھوتے دی آواز پنڈ دی سرحداں تو باہر جاندی ہے, ارناب کی صحافت بھی بھارت سے باہر تک اپنا اثر دکھاتی ہے. سندور 3 آپریشن شروع ہوگا, تبھی شروع کریں گے اگر یہ اور کچھ کرنے کی ہمت رکھیں گے. ہمت نہیں ہے مگر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ پاکستانی ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جھوٹے دیش ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی چانس نہیں لے سکتے ہم. وہ کہنا ویورز کہ دنیا کے ہر شعبے میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کام سے زیادہ اپنے شور سے پہچانی جاتی ہیں. بھارتی صحافت میں اگر کسی نے شور مچانے کو فن کی شکل دی ہے تو وہ ارناب گوسوامی وہی ہیں صاحب. وہ نیوز روم میں نہیں, گویا میدان جنگ میں بیٹھتے ہیں. ہتھیار نہیں, مائک ہوتا ہے. گولی نہیں, جملے چلتے ہیں. اور اگر گدھا اور گوسوامی کو ایک سٹیج پر رکھ دیا جائے تو شاید دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سوچیں, ارے یہ تو میرا جڑواں بھائی ہے. دونوں ضد, توجہ, لگن اور اثر پھیلانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتے ہیں. فرق صرف اینا ہے کہ کھوتا اپنی آواز دی وجہ تو پنڈ والوں دی نیند حرام کرتا ہے, جبکہ گوسوامی جی اپنی چیخو پکار سے پوری قوم کا سکون برباد کرتے ہیں. اس لیے اگر کھوتے اور گوسوامی دے درمیان بلند آواز کا مقابلہ ہو تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. گدھے کی آواز فطری ہے اور اسے مائک یا اسٹوڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی, جبکہ گوسوامی کے پاس کیمرہ, لائٹس اور ایک پورا میڈیا نیٹ ورک ہے جو ان کی آواز کو ہر جگہ پہنچاتا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے, دونوں ہی اپنے سر میں ماہر ہیں اور نہ سننے کا آپشن دیتے ہیں. تو اگلی بار جب آپ گدھے کی رینگنی سنیں یا ارناب گوسوامی کی دی نیشن وانٹس ٹو نو چلاتے دیکھیں تو بس مسکرائیں اور سوچیں شاید یہ دونوں ایک اسکول آف چیخنگ سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں. بہت شکریہ.